یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جو اپنی سوتیلی ماں اور اس کی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس لڑکی کا نام سنڈریلا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور 2 بہنیں سنڈریلا سے بہت چڑھتی اور اس کے گھر کے سارے کام، برتن، جھاڑو پوچھا بھی لگواتی تھی اور اس کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی دیتی تھی اور خود پیٹ بھر کے کھاتی تھی۔ سنڈریلا کا کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے وہ پنچھیوں کو اپنا دوست بناتی تھی اور ان کو دانا پانی دیتی تھی اور ان سے خوب ساری باتیں بھی کرتی تھی۔ ایک بار شاہی محل سے گاؤں کے سب گھروں میں دعوت دی جاتی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادے کی سالگرہ پر سب کو آنا ہے اور شہزادہ جس کو پسند کرے گا اس سے شادی کرے گا۔ یہ اعلان سنڈریلا کے گھر بھی پہنچ جاتا ہے اور سنڈریلا کی سوتیلی ماں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے، سنو لڑکیوں، چلو شاپنگ کرنے چلیں۔ آج شام کو شاہی محل میں دعوت ہے، اچھے سے تیار ہونا ہے۔ ہاں ماں، چلتے ہیں۔ شہزادہ تو مجھے ہی پسند کرے گا اور مجھے سے شادی کرے گا۔ وہ تو وہاں چل کر ہی پتا چلے گا کس کو پسند کرتا ہے۔ اتنے میں سنڈریلا بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے، ماں، کیا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ میرے پاس کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہن کر چلوں شام کو۔ تمہارا ابھی کام کرنے کا وقت ہے، جاؤ ابھی صاف صفائی کرو، اس کے بعد آ جانا۔ سنڈریلا اداس ہو کر پورے گھر کی صفائی کرتی ہے اور وہاں اس کی سوتیلی ماں اور اس کی 2 بہنیں چلی جاتی ہیں۔ سنڈریلا من ہی من میں سوچتی ہے، میرے پاس تو کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں آج شام کو کیا پہن کر جاؤں گی؟ اور وہ یہ سوچ کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں واپس آ جاتی ہیں اور اپنے نئے نئے کپڑے لے کر آتی ہیں۔ سوتیلی ماں سنڈریلا کو بلاتی ہے، سنڈریلا، سنڈریلا، جلدی سے یہاں آؤ۔ سنڈریلا جلدی سے باہر آ جاتی ہے اور سوتیلی ماں اس سے کہتی ہے، سنڈریلا، تمہارے پاس کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس لیے تم ہمارے ساتھ شاہی محل کی دعوت میں نہیں چل سکتی۔ یہ باتیں باہر بیٹھے ہوئے پنچھی بھی سن رہے تھے اور آپس میں پلان بناتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سنڈریلا کے لیے کچھ بنائیں؟ اس کے لیے ایک ڈریس بناتے ہیں، اس کو بہت پسند آئے گی اور وہ بھی ان کے ساتھ جا سکے گی۔ پھر وہ سارے پنچھی مل کر ایک اچھی سی ڈریس بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی موتی لے کر آتا ہے، کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے کر آ جاتے ہیں اور وہ سارے مل کر اس ڈریس کو سیتے ہیں اور ایک خوبصورت ڈریس بنا لیتے ہیں اور اس ڈریس کو سنڈریلا کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ جب سنڈریلا اداس ہو کر اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ ڈریس دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ اتنی اچھی ڈریس کس نے بنائی ہے؟ یہ ڈریس تمہارے لیے ہم سب نے مل کر بنائی ہے، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ اور ان کے ساتھ دعوت میں جاؤ۔ سنڈریلا جلدی جلدی تیار ہو کر خوشی خوشی سے اپنی سوتیلی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ماں، میرے پاس بھی یہ ڈریس ہے اور میں بھی تیار ہوئی ہوں، کیا میں بھی اب چل سکتی ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ رکو، یہ میرا ہار ہے موتیوں والا، تم نے اسے کب چرایا؟ یہ مجھے دے دو۔ یہ میری ڈریس کا ٹکڑا ہے، اسے واپس کرو۔ دونوں بہنیں سنڈریلا کی ڈریس پھاڑ دیتی ہیں اور وہ اکیلے ہی چلے جاتے ہیں۔ سنڈریلا روتے ہوئے باہر ندی کنارے بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں وہاں ایک پری آ جاتی ہے اور سنڈریلا سے کہتی ہے، کیا ہوا سنڈریلا، تم کیوں رو رہی ہو؟ سنڈریلا اس پری کو ساری بات بتاتی ہے اور پری اس کو کہتی ہے، تم رو نہیں، میں تمہیں ایک جادوئی ڈریس اور سینڈل دیتی ہوں جس کو پہن کر تم دعوت میں جا سکتی ہو، پر ہاں ایک بات یاد رکھنا، تمہیں 12 بجے سے پہلے ہی واپس آنا ہے، کیونکہ 12 بجے ہی تمہاری جادوئی ڈریس اور سینڈل غائب ہو جائیں گے اور تم پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔
یہ سن کر سنڈریلا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں 12 بجنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گی۔ سنڈریلا اس جادوئی ڈریس میں بہت خوبصورت اور سب سے الگ نظر آتی ہے اور جادوئی شاہی گھوڑے میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی سنڈریلا محل کے اندر جاتی ہے اور شہزادے کی نظر اس پر پڑتی ہے اور شہزادہ اسے پسند کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تم بہت خوبصورت ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر سنڈریلا بہت خوش ہوتی ہے اور باتیں کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے اور 12 بجنے میں 5 منٹ ہوتے ہیں۔ تبھی سنڈریلا کی نظر گھڑیال پر پڑتی ہے اور بولتی ہے، مجھے گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر جلدی جلدی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے سینڈل کا ایک جوتا وہیں گر جاتا ہے۔ سنڈریلا اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور باقی سب بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ شہزادہ اس جوتے کو اٹھا لیتا ہے اور دوسرے دن اعلان کرواتا ہے کہ یہ جوتا جس بھی لڑکی کے پاؤں میں آئے گا میں اس سے شادی کروں گا۔ اس محل کا ایک سپاہی اس جوتے کو لے کر سب گھروں میں جا کر دیکھتا ہے پر وہ کسی کو نہیں آتا۔ پھر سنڈریلا کے گھر جاتا ہے، وہاں یہ 2 بہنیں سینڈل کو پہننے کی بڑی کوشش کرتی ہیں، پھر ان میں سے کسی کو نہیں آتا۔ جیسے ہی سپاہی وہاں سے جانے لگتا ہے تو سنڈریلا اپنے کمرے سے باہر نکل آتی ہے اور بولتی ہے، رک جاؤ، میں بھی پہن کر دیکھوں گی۔ چھوڑو اسے، یہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ یہ اعلان سب کے لیے ہے، تو یہ لڑکی بھی سینڈل پہنے گی۔ وہ سینڈل سنڈریلا کو پوری آ جاتی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کر لیتا ہے اور سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں اس سے معافی مانگتی ہیں اور سنڈریلا محل میں باقی زندگی شہزادے کے ساتھ خوشی خوشی سے رہتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آل بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔